سب سے زیادہ خود اس چیز کو جانتے ہیں. یہاں ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی, وہاں نمبر کیسے سامنے آئیں گے. ہاں ایک چیز, ایک ریڈیمپشن ہے اس کے اندر. ایک چیز آپ بات, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اموات ابھی نہیں ہوئی. ہماری اموات اس لیے زیادہ نہیں ہوئی کہ پہلے جب سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, ایک سٹڈی ہے WHO کی, انہی دنوں کی سٹڈی ہے, وہ کہتی ہے کہ تقریباً 30 دن لگتے ہیں کسی شخص کو جس نے بدقسمتی سے جس کی جانی ہوتی ہے ٹو ایکچولی ڈائی بیکاز آف دس. 1-2 دن میں بھی جب سے ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد سے اس پوائنٹ تک پہنچنے میں 30 دن لگتے ہیں. 26 فروری کو آپ کے یہاں پہلا کیس آیا, اس کے بعد بھرمار آئی, ابھی اور زیادہ لوگوں کی بھرمار آئے گی, تو یہ 30 دن مکمل ہوتے ہوتے وقت لگے گا. دیکھیے اٹس ٹو ارلی ٹو ڈرائیو اینی کنکلوژنس, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت اس وقت پتہ نہیں کس کی سوچ کے تحت, کون سی ایڈوائس کے نیچے ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر رہی ہے اور بزنس ایز یوزول کی لک دینے کی کوشش کر رہی ہے. بیسیکلی ان کی اپروچ وہی ہے جو کہ آج خدا نہ کرے لیکن جو آپ کو UK میں, جو نیو یارک میں اور جو ٹرمپ کی سچویشن میں نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں. کرونا ابھی باقی ہے اور لوگوں کا جو اضطراب ہے اس کو اس وقت سائیکولوجیکلی بھی اور فائنینشلی بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے. کیا حکومت اتنی غریب ہو گئی کہ 2000 لوگوں کو نہیں دے سکتی؟ لیکن یہ اصل میں اب بھی انتظار میں کہ کب ورلڈ بینک کا امداد آئے گا تو پھر وہ تقسیم کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلی گلی محلے محلے اب تنظیمیں بن گئی ہے. حکومت اگر سیاست سے بالاتر ہو کر, تعصب سے بالاتر ہو کر لوگوں پر اعتماد کرے تو یہ لوگ اس کے قابل ہے کہ جہاں غریب مزدور بے روزگار آدمی ہیں ان کے گھر پہ جا کر ان کو کھانا پہنچا سکتے ہیں. سراج الحق صاحب یہ بتائیے کہ جنرل لوگوں کا اس وقت مورائل کیسا ہے؟ جس کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی اس کلاس کی بات ہم بھی بار بار کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ ایفیکٹ ہوگی جب آپ لوگ لوگوں تک پہنچتے ہیں, تو اس وقت ان کی جو پریشانی ہے یا اس وقت ان کے جو کنسرنز ہیں وہ کیا ہیں زیادہ تر؟ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عجیب بندے ہیں کہ ان کو اگر توڑا بھی دیا جائے تو یہ زیادہ صابر اور شاکر رہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے سرمایہ داروں کی طرح یا ظالم جاگیرداروں کی طرح نہیں ہے کہ اگر ان کے جیب میں 1 ارب روپیہ پیسہ موجود ہو تو وہ 2 ارب کے لیے نہیں. لیڈرشپ تبھی شو کرتی ہے جب بہت انیویٹیبل حالات ہوتے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس وقت اگر حکومت بکھلائی ہوئی بھی نظر آئے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اپنے منہ سے بار بار یہ کہنا کہ ہماری تو آبادی بہت زیادہ ہے, ہمارا تو جو اسٹیمولس پیکج ہے وہ کسی کے ساتھ میچ ہی نہیں کر سکتا, یہ باتیں تو ہم سب جانتے ہیں اور جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں کہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہیں. اس وقت ریکوائر کرتا ہے لیڈرشپ کا کانفیڈنس ان دا پیپل, نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے پہلے اڈاپٹ کرنے کی چیز ہے وہ ہے لاک ڈاؤن اینڈ شٹ ڈاؤن. یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. نیوزی لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. چائنیز نے یہ ریسرچ دی ہے, انہوں نے کہا کہ چاہے کرو جتنا مرضی اونچا ہو, جب تک وہ تھوڑا سا بھی کرو کی شکل میں موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ولنریبل ہیں, تو لاک ڈاؤن کی طرف جانا 28 ڈیز کے لیے انہوں نے پنجاب کے لیے ضروری قرار دیا ہے. بٹ وزیر اعظم قرضہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ طلب کر رہے ہیں, آپ کے سامنے شوگر اور آٹے کی رپورٹ آ رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ بڑی بات آ گئی, آپ کا جو مین پوائنٹ تھا کہ کیا لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت بالکل ہے. دیکھیے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ایسا وہ تمام ممالک, ساؤتھ کوریا, سنگاپور, چائنا, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر کے احکامات جو تھے اور جس قسم کے احکامات جاتے ہیں ان کو فالو کیا گیا, اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا. ابھی بھی ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جس طریقے سے آپ کو یورپ میں نظر آتی ہے, امریکہ میں نظر آتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, ابھی وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے, انہوں نے بریفنگ دی ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے, کرونا ڈزنٹ ڈسکریمنیٹ, یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, بہت احتیاط کی ضروری ہے. لیکن جو پہلی چیز جو سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں اور ہیلتھ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ چیز ہے لوگوں کو گھر میں بٹھانا اور ان تک راشن پہنچانا. اس کے لیے وہ فکسیٹڈ ہیں احساس پروگرام پہ, کیونکہ وہ ان کا اپنا فلیگ شپ پروگرام ہے, اور ٹائیگر فورس پہ. یہ کتنی دیر ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اپنی چیزوں کو سٹیمپ کرتے کرتے کہ کرونا کے کیسز جو روز بڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. ذرا دیکھیے پاکستان میں جب یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو شروع کے چند دن ایسے تھے جس میں عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا, مسلسل خطاب بھی کر رہے تھے, قوم کو آگاہ بھی رکھ رہے تھے, اور ایک نظر آ رہا تھا عمران خان صاحب کی پورا اس حوالے سے کنوکشن اور فوکس نظر آ رہا تھا.
ابھی جس طرح آپ نے حوالہ دیا گزشتہ 5-6 روز سے، خاص طور پر جب کہ یہ رپورٹ آئی ہے چینی بحران کے حوالے سے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا موقع مل گیا ہے نہ صرف سیاسی حکمران جماعت کو بلکہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی کہ ایسے معاملات پر سیاست کرنے کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جتنے بھی دو ہم تقسیم کر سکتے ہیں بڑے حوالے سے جہاں جہاں کرونا ہے، ایک تو شہزاد چودھری صاحب نے کہا ایسے ممالک میں جہاں پر شخصی اور سیاسی آزادی ہیں یعنی یورپ اور امریکہ میں، اور دوسری طرف چائنا جیسے ممالک ہیں یا سنگاپور، نارتھ کوریا جہاں وہ جمہوری روایات زیادہ نہیں ہیں۔ اس ٹائم آپ مجھے بتائیے کوئی بھی جمہوری ملک ایسا، میں انڈیا، یورپ، امریکہ شامل کر رہا ہوں، جہاں اپوزیشن کی جماعت یا حکمران جماعت کورونا کے علاوہ کسی اور معاملے پر فوکس رکھ رہی ہو۔ ایک مجھے آپ مثال دے دیں، یہ ہمارے پڑوس میں بھارت میں بہت زیادہ سیاست ہوتی ہے، یا یورپ میں ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، ہر جگہ جو حکمران جماعت بھی ہے اور جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں بھی ہیں، ان کی سیاست کا محور چاہے وہ تنقیدی ہو، تعمیری ہو، جس بھی طرح کا ہو، وہ کورونا کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اور پاکستان میں تو اگر عمران خان صاحب کو خود اس بات کا ادراک ہے، اور یہاں پر عمران خان صاحب کی اپروچ بالکل درست ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن کی صورت میں 29% افراد کا کیا بنے گا، تو پھر ان کا پہلا فوکس تو خیر بیماری کے خلاف جنگ کا، اور دوسرا فوکس اس طبقے کا، اس محروم طبقے کا تک رسائی کیسے دینی ہے، خوراک کیسے دینی ہے، راشن کیسے دینا ہے۔ میرے خیال سے ابھی یہ پورا فوکس یہ ہونا چاہیے۔ اور اس والے سے جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس وہ لوکل پارٹی سٹرکچر وغیرہ اور نیچے مینجمنٹ کے ہیں، دیکھیں مرکزی لیول پر موجود ہے۔ نادرا کے مطابق نہیں، ان کے مشیر ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، کیا ان کو کوئی یہ مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کو اس وقت صرف ضرورت ہے لوگوں تک پہنچنے کی، راستے کو بھول جائیں؟ اگر تو دیکھیں نہیں دے رہا تو پھر یہ غلط ہے۔ اگر نہیں دے رہا تو کیونکہ ان کے پاس آپ کو یہ جواز بھی نہیں کہہ سکتے نا۔ آپ دیکھیں نادرا یہ کہتا ہے کہ 92 ملین پاکستانیز کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے۔ اچھا 46 ملین پاکستانیز کے پاس بینک اکاؤنٹ موجود ہے، 46 ملین کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ آسان ہو گیا نا، موبائل فونز اب یہ آسان ہو گیا کہ 46 ملین کے پاس جن کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں، ان کو پھر ایزی پیسہ کے ذریعے یا کسی اور سپاٹس بنا کر یہ امداد دیں، راشن دیں، کیش کی صورت میں کچھ نہ کچھ دیں، ہے نا۔ مرکز کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے، اگر نیت ہو، کنوکشن ہو اور فوکس ہو۔ شروع میں عمران خان صاحب کا فوکس بالکل نظر آ رہا تھا، وہ کسی قسم کی سیاسی بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ گزشتہ 5-6 دن سے اگر آپ دیکھیں نا تو بات جو ہے وہ سیاست کی طرف نکلنا شروع ہو گئی ہے، اپوزیشن کی طرف سے بھی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ بزنس ایز یوزول ہو رہا ہے۔ ابھی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ شہزاد صاحب، یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی۔ دیکھیں، اگر ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس کے برعکس کم اموات ہوئی ہیں، تو یہ تو بس اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کچھ یہاں پر ویسا حال نہیں ہوا جیسا ڈفرینٹ کنٹریز میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو تھنگس جو کہ یو کین سی کمنگ کہ یہ آ رہا ہے آپ کی طرف، اس میں ایسے پیکیجز کی اناؤنسمنٹ جس میں آپ فلیگ شپ نظر آتے ہوں، یہ سب کچھ کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے بڑا کلیئر ڈفرنس دیکھا ہے شہر میں کہ جب ناکوں کے اوپر پولیس کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، لوگ ان کی بات کتنی سنتے ہیں، اور جب آرمی آفیسر کھڑا ہوتا ہے تو پھر کتنا فرق پڑتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر فرانس جیسا شہر نیو یارک فوج کو بلا سکتا ہے ہیلپ کے لیے، تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ زنارہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، اگر کوئی کسی قسم کی ریزرویشن ہے عمران خان صاحب کے دل میں یا گورنمنٹ کی سوچ کے اندر، تو وہ کیوں ہے؟ فوج جو ہے ان کا ذیلی ادارہ ہے، اور ایک ایسی کام کے اندر جس کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے، لاجسٹکس ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ انفورسمنٹ کے اندر یہ تینوں چیزوں میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اور ایسے بڑے جسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک اسٹرینتھ کو استعمال نہ کرنا، میرے خیال میں کسی بھی پلاننگ کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ کیا ریزرویشنز ہیں یہ تو چلیں آگے شاید کبھی جا کے بات کھلے گی، لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ یہ وقت ہے تمام چیزوں کو یکجا کرنے کا اور ان کو استعمال کرنے کا اور اپنے لوگوں کی جان بچانے کا۔ ایک آپ نے جو سوال پوچھا عمر سے، بہت بنیادی اور میرے خیال میں بڑا فنڈامنٹل کوشچن ہے، اس کو ایڈریس کرنا کہ اس وقت میں جب کہ یہ سب کچھ یہ ہمارے ہاں یہ وبا ہے اور اس سے خطرات ابھی اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ لونز کی اسکیم کے اندر یا اور جو باقی پروگرامز ہیں یا شوگر سکینڈل ہے یا اس قسم کی، ان میں کیوں گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا بزنس ایز یوزول کی لک دینا، یہ مجھے بڑا ڈیلیبریٹ لگتا ہے۔ اور ذرا چلے جائیے، میرے خیال میں عمران خان صاحب بہت کلوزلی فالو کر رہے ہیں ان معاملات کو جو اس وقت نیو یارک میں ہیں، جو ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور جو غالباً یو کے میں ہو رہے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ ہے، آج آپ نیو یارک کے گورنر کو جب دیکھتے ہیں بریف کرتے ہوئے، تو یقین مانیے آپ ہم سب فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، وہ سوائے نمبرز کے اور اپنی بے بسی کے نمبرز جو مر گئے،
نمبرز جو اور ایڈ ہو گئے اور اپنی بے بسی کے میں بالکل بے بس ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ اپنے طور پہ چھپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس نے وینزویلا کے اندر جا کے اٹیک کر دیا ایک ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ حکومتیں اور تمام انتظامات فیل کر گئے ہیں اس وبا کے آگے، اس بیماری کے آگے، ٹو بی ایبل ٹو سروائیو۔ لیکن ایک ایگزامپل سیٹ کی چائنا نے، ایک ایگزامپل سیٹ کی ساؤتھ کوریا نے۔ اچھا، ہم آج نمبرز کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سب سے زیادہ خود اس چیز کو جانتے ہیں، یہاں ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی، وہاں نمبر کیسے سامنے آئیں گے؟ ہاں، ایک چیز، ایک ریڈیمپشن ہے اس کے اندر، ایک چیز آپ بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اموات ابھی نہیں ہوئی۔ ہماری اموات اس لیے زیادہ نہیں ہوئی کہ پہلے جب سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سٹڈی ہے WHO کی، نہیں دنوں کی سٹڈی ہے، وہ کہتی ہے کہ تقریباً 30 دن لگتے ہیں کسی شخص کو جس نے بدقسمتی سے جس کی جانی ہوتی ہے ٹو ایکچولی ڈائی بیکاز آف دس۔ 1-2 دن میں بھی جب سے ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد سے اس پوائنٹ تک پہنچنے میں 30 دن لگتے ہیں۔ 26 فروری کو آپ کے یہاں پہلا کیس آیا، اس کے بعد بھرمار آئی، ابھی اور زیادہ لوگوں کی بھرمار آئے گی، تو یہ 30 دن مکمل ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ دیکھیے، اٹس ٹو ارلی ٹو ڈرائیو اینی کنکلوژنس، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت اس وقت پتہ نہیں کس کی سوچ کے تحت، کون سی ایڈوائس کے نیچے ایک ڈسٹریکشن کریٹ کر رہی ہے اور بزنس ایز یوزول کی لک دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیسیکلی ان کی اپروچ وہی ہے جو کہ آج خدا نہ کرے لیکن جو آپ کو UK میں، جو نیو یارک میں اور جو ٹرمپ کی سچویشن میں نظر آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔